Welcome to the Horror Stories with Usman Rashid. You are listening Horror Stories with عثمان رشید. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب ساتھ خیریت سے ہوں گے. جو واقعہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک پرانے گھر کا ہے. یہ لکھتا ہے کہ 1985 میں انہوں نے کراچی کے علاقے ناظم آباد بلاک 1 میں ایک گھر پرچیز کیا. کیونکہ یہ گھر ڈسپیوٹڈ تھا تو اسی لیے کافی سالوں سے خالی پڑا ہوا تھا. جن صاحب کا یہ گھر تھا انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں اور ان کے انتقال کے بعد ایک فیملی اس گھر کو بیچنے پر بضد تھی جبکہ دوسری فیملی اس گھر کو بیچنے کے حق میں نہیں تھی. اور اسی بات پر ان دونوں فیملیز کے بیچ میں تضاد تھا جبکہ دونوں فیملیز ہی پاکستان سے باہر رہتی تھیں. اس کی وجہ سے نہ تو یہ گھر بک پا رہا تھا اور نہ ہی آباد ہو پا رہا تھا. لیکن کئی کوششوں کے بعد کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر یہ گھر ان صاحب نے پرچیز کر لیا. یہ بتاتے ہیں کہ اس گھر میں کئی گھنے درخت موجود تھے جس میں آم کا، جامن کا اور نیم کا درخت شامل تھا. اور درخت کافی گھنے تھے جن کو کاٹنا بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا. اور کچھ مہینوں کی رینوویشن کے بعد وہ گھر مکمل رینوویٹ ہو گیا اور یہ پوری فیملی وہاں شفٹ ہو گئی. پورا دن گھر سیٹ کرنے میں گزر گیا اور پھر رات ہو گئی کہ اچانک رات کے 2 بجے مین گیٹ کے بعد جو ایک اور دروازہ ہوتا ہے جس سے پورشن میں انٹر ہوتے ہیں وہ زور زور سے بجنے لگا. انہوں نے باہر جا کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا. انہوں نے سوچا کہ کافی سالوں سے خالی پڑا ہے، ممکن ہے کہ کوئی چور ہو. واپس آ کر سو گئے. اگلے دن انہیں یاد بھی نہیں رہا اور پورا دن پھر گزر گیا کہ پھر رات آئی. پھر وہی ٹائم آیا اور اچانک رات کے 2 بجے ایک بار پھر وہی دروازہ اپنے آپ بجنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس بار پھر یہ اٹھتے ہیں. اس بار تھوڑا خوف کا عالم ہوتا ہے کیونکہ ان کے ذہن میں کل رات والی بات بھی آ جاتی ہے. اس بار بھی یہ باہر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا اور یہ دیکھ کر یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. اس کے بعد ان کے دل میں وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ آصف زدہ گھر تو نہیں ہے. اور پھر تیسری رات آتی ہے اور رات کے 2 بجتے ہی وہ دروازہ پھر زور زور سے بجنا شروع ہوتا ہے. اور اس رات اس پوری فیملی میں خوف طاری ہو جاتا ہے. ہر شخص اپنے روم میں بیٹھا وہ آواز سن رہا ہوتا ہے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی کہ باہر جا کر دیکھے کہ کون ہے. اور اس رات کے بعد ان سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں ہمارے سوا کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے جو کہ ہمیں پریشان کر رہی ہے، ہمیں یہاں بسنے نہیں دینا چاہ رہی. لیکن ان کے پاس فی الحال کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. یہ اسی گھر میں اپنا دل لگانے کی کوشش کرتے ہیں. شروع کے دن تو بڑے مشکل سے گزرتے ہیں، بڑے خوف میں، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا خوف کم ہوتا رہتا ہے اور وہ دروازہ روز رات اسی وقت بجتا ہے. لیکن ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ یہ لوگ اسے روٹین سمجھ کر اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا ڈر بھی کم ہونے لگتا ہے. بس ہوتا یہی ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد یہ لوگ اس دروازے کے پاس نہیں جاتے. جو بھی کام ہوتا ہے رات کے 12 سے پہلے نپٹا کر اپنے گھر میں واپس آ جاتے. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کہ ایک رات ہی ہسبینڈ اینڈ وائف اپنے روم میں سو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک بیلکنی کا دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دونوں چونک کر اٹھتے ہیں، جس پہ پوچھتے ہیں کون ہے تو کوئی جواب نہیں دیتا اور اگین سو جاتے ہیں. کچھ دیر بعد پھر سے زور سے دروازہ بجتا ہے. پھر سے ان کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ اگین پوچھتے ہیں کہ کون ہے وہاں. اس بار بھی کوئی جواب نہیں آتا اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہی مخلوق اس بار بیلکنی سے آنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ لوگ سو جاتے ہیں کہ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. لیکن اس کے کچھ دیر بعد ان صاحب کے پیر کا انگوٹھا کوئی زور سے پکڑ کر کھینچتا ہے، جس سے کہ چونک کر اٹھتے ہیں اور اپنی مسز سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرا پیر ہلایا، جس پہ وہ کہتی ہیں کہ میں تو سو رہی تھی. اور اس وقت انہیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ جو مخلوق ہمیں اتنے دنوں سے دروازوں کے باہر سے پریشان کر رہی ہے، ڈرا رہی ہے، وہ اب ہمارے گھر کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد وہ مخلوق انہیں مختلف چہروں میں نظر آتی ہے، جیسے کبھی بچوں کے روپ میں، جیسے بچوں کا اسکول جانے کے بعد گھر میں نظر آنا. جب یہ انہیں آواز دیتے ہیں تو بچے مسکرا کر دوسرے کمرے میں بھاگ جاتے ہیں. جب یہ اس روم میں جا کر دیکھتے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا. کبھی کسی اور فیملی ممبر کی آواز آنا، وہاں جا کر دیکھنا تو کسی کا موجود نہ ہونا. کبھی کچن میں برتنوں کی آواز آنا تو کبھی لائٹس آن ہو جانا. اور یہ واقعات اتنے بڑھ گئے کہ یہ اپنے ساتھ ایک علم رکھنے والے بزرگ کو اپنے گھر لے کر آئے. ان کو گھر کا معائنہ کروایا اور ان بزرگ نے ان کے گھر میں کچھ پڑھ کر چاروں کونوں پر کیلیں ٹھوک دیں اور کہا یہ کیلیں کبھی نہیں نکالنا.
اور اس دن کے بعد سے وہ دروازہ بجنا بھی بند ہو گیا، وہ بچے نظر آنا بھی بند ہو گئے، اور وہ ایکٹیویٹیز جو روز ہوا کرتی تھیں، کسی کا نظر آنا، برتنوں کی آوازیں آنا، لائٹس کا آن آف ہونا، وہ سب اپنے آپ بند ہو گیا۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے واقعات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر کے ذریعے آپ اپنے واقعات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔